پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے. اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر آتا ہے اور اسی مضمون پر پچھلی سورت ختم ہوئی ہے. اب انسان کی زندگی اور حساب کتاب پر جو معاملہ چلتا ہے اسی سے یہ بات شروع ہوگی کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے لیے انسان کو اپنی تیاری بھی کرنی ہے اور قیامت کا معاملہ جو ہے اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اللہ کو سب لوگوں نے حساب دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. انسان کو ہوش ہی نہیں کہ اس نے حساب کتاب دینا ہے. انسان کے اوپر زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، مختلف موقع آتے ہیں، مختلف سرکمسٹانسز آتے ہیں، لیکن انسان اپنے رب کی طرف نہ پلٹے ان حالات میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان حالات سے فائدہ نہ اٹھایا. قریب آ گیا وہ وقت، بس یہ قریب ہی آ لگا ہے قیامت کا وقت بھی. ہمیں کیا معلوم ہو کہ کتنا قریب ہمارے آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں. بالکل اتنا قریب قیامت کا وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی 1450 سال ہو چکے ہیں. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں. لاہیۃ قلوبہم. ان کے دل کہیں اور ہی بزی ہیں، کھیل تماشے میں بزی ہیں. کھیل تماشے انتہائی سیریس لگتے ہیں اور حقیقت ان کے لیے کھیل بن کر رہ گئی ہے. کھیل تماشوں کی باتوں کے اندر ان کو قرآن سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، اسی میں بزی رہتے ہیں. گناہوں کا زہر زندگی میں جب اتنا بڑھ جائے کہ انسان کو حساب دینے کا بھی ہوش نہ رہے تو انسان اپنی قبر سے اور انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی قبر اور برزخ کھیل تماشے لگنے لگتے ہیں. بہت لائٹ ہارٹیڈلی سنتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، یا سنتے بھی ہیں تو صرف برکت کے لیے سنتے ہیں. ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا ہی ایک بشر تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے بندھے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایز اٹ از دعوت کا پیغام پہنچا دیا، چاہے کفار نے آپ کے لیے کیا ہی کیا باتیں بنائیں اور آپ سے کتنی ہی چیزوں کا تقاضا کیا. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے. کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ محض شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیٹیگری میں فٹ کریں. موزہ بھی نہیں آتا ان کے پاس، ان کے ساتھ ہم اتنا برا سلوک بھی کرتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ اتنے جو ہیں وہ کائنڈ رہتے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ کیسے انسان ہے، رسول ہیں کہ انسان ہے، اور انسان ہے تو رسول ہے. ہم ان کو بشر مانے بھی کہ نہ مانے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اے نبی تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. آپ سوچیں اس وقت ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی کتاب سے سن رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار سنا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ اے نبی تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. یہ دنیا کا معمول رہا، یہ دنیا کا ایک کرائٹیریا رہا کہ دنیا ایک اعلیٰ ہستی کو تو مانتی رہی لیکن اپنے ہی جیسے انسان کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. مشکل کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہی انسان جو 20 سال سے ہمارے درمیان میں رہ رہا تھا، 40 سال سے ہمارے درمیان میں رہ رہا تھا، ہمارے درمیان چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، گھر والا تھا، اچانک سے اس نے صبح اٹھ کر کہنا شروع کر دیا کہ رات مجھ پر ایک فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے کہا ہے کہ اب میں جو بات کہوں گا وہ بات اللہ کی طرف سے بات ہوگی، جو میری بات مانے گا وہ اب اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے گا. تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں پر اور زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اسراف کیا. اپنی جان کے ساتھ اسراف کرنا کیا ہے؟ جان آپ کی دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس جان کو اللہ کے لیے استعمال نہ کیا، اس جان کو
شریعت کو نافذ کرنے کے لیے استعمال نہ کیا، اس جان کو اپنی روح کی تربیت کے لیے استعمال نہ کیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ خود کو قرآن کا مخاطب سمجھیں. قرآن کا عنوان انسان، قرآن کا موضوع میں انسان. اللہ نے کہا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. یہ قرآن ہم انسانوں ہی کو تو سمجھانے آیا ہے، ہمیں بشارتیں دیتا ہے، ہمیں وارننگز دیتا ہے، ہمیں احکامات دیتا ہے، ہمیں منکرات سے روکتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے تحفے دو، ہمیں بتاتا ہے کیسے خرچ کرو، ہمیں بتاتا ہے کیسے معاف کر دو، ہمیں بتاتا ہے کیسے با اخلاق بن جاؤ، کیسے اپنا تزکیہ کر لو، کیسے لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو. ہر چیز یہ ہمیں سکھاتا ہے. میرا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر. جس رب نے مجھے بنایا ہے اس رب نے میری مینول کتاب جو ہے وہ قرآن کی شکل میں دے دی ہے. قرآن میرا موضوع ہے. آپ دیکھیں، آپ کوئی مثال کے طور پر اپنی گیجٹ لے کر آتی ہیں، نئی گیجٹ برانڈ نیو، اور آپ اپنی گیجٹ لاتے ہیں اور آپ مینول پڑھے بغیر اس کو، مثال کے طور پہ وہ تھی 110 وولٹ کی، آپ نے اس کو ڈال دیا 220 وولٹ میں، تو کیا ہوگا؟ گیجٹ تو آپ کی جل گئی، ایکسپائر ہو گئی، ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی. صرف اس کو ایک غلط پلگ لگانے کی وجہ سے آپ نے ضائع کر دیا. انسان جو گیجٹ ہے، انسان جو مشین ہے، اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو کوئی مشین ہی نہیں ہے، چاہے اس کو روحانی اینگل سے دیکھا جائے، چاہے اس کو جسمانی اینگل سے دیکھا جائے. اس کو مینول پڑھے بغیر، مینول بک سے انسٹرکشن لیے بغیر اگر اس کو استعمال کیا گیا تو اس کی بھی ساری ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جائیں گی. تو مجھے اور آپ کو اپنے لیے اس کتاب کو ایک زندہ کتاب بنانا ہے. میرے ایک ایک قدم کی ہدایت اس کے اندر ہے. ہم اتنے معمولی انسانوں کی تعریف جب سنتے ہیں تو ہم اس چیز کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نیوز پیپر کے اندر آپ کا انٹرویو چھپ جائے، ایک چھوٹی سی آپ کی تصویر چھپ جائے، آپ وہ نیوز پیپر کا اتنا پورشن، پہلے نیوز پیپر سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا اتنا پورشن کاٹ کے پھر اپنے پاس کہیں رکھ لیتے ہیں. آپ کے اسکول میگزینز ہوتے ہیں، کالج میگزینز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا، اس میں آپ نے کوئی پوئم لکھی، اس میں کلاس کی تصویر ہے آپ کی، اور اس کلاس کی تصویر میں 40 بچوں کے اندر ایک آپ کھڑی ہوئی ہیں، ایک ڈاٹ کی طرح. آپ اس کو سنبھال کر رکھتی ہیں زندگی بھر تک. اس میں ہوں. آپ پوچھے کہاں ہو؟ یہ وہ جو رائٹ پر 4th رو میں 3rd لڑکی ہے نا، وہ میں ہوں. جس چیز میں ہمارا ذکر ہوتا ہے اس کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں. آپ کی کوئی دوست ایس ایم ایس میں آپ کی تعریف کر کے آپ کو بھیج دیتی ہے، ہم سارے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. کیوں؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. اور یہ قرآن، اس میں بھی تو میرا اور آپ کا ہی ذکر ہے. تو اس کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے، اس کو بھی عمل میں لے کر آنا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے. اس کو ایسے ہی سینے سے لگا کر رکھنا ہے جیسے باقی چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں دنیا کی. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا. آپ آیات پڑھیں تو خوف آتا ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ، اللہ نے ان کو پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اب اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. جن گھروں کو چھوڑ کر تم نکلتے نہیں تھے، جن گھروں میں تمہاری جان اٹکی رہتی تھی، جن گھروں کو بنانے سنوارنے میں تم نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین کی صدا آ رہی تھی، دین کی پکار آ رہی تھی، تم نے اپنی جان کی، اپنے وقت کی قربانی نہیں دی صرف اس لیے کہ میرا گھر نیگلیکٹ نہ ہو جائے. جاؤ اب اپنے انہی گھروں کے اندر. کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارت تک ان میں نہ رہا. کتنا چیخے ہوں گے، کتنا شور مچایا ہوگا، لیکن انسان بہت چیختا ہے تو اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے نا، چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے. اللہ نے کہا جتنا بھی چیخو پکار انہوں نے کرنی تھی کر لی. کٹ گئی ان کی نسل، کٹ گئی ان کی قوم، ختم ہو گئے. یہ بہت بھڑکتے تھے اللہ کا نام سن کر، بہت مذاق اڑاتے تھے اسلام والوں کا، بہت زیادہ جو تھا ان کو اعتراض ہوتا تھا دین پر چلنے والوں کے اوپر. اب دیکھ لو ذرا، پن ڈراپ سائلنس ہے، خاموشی ہے بالکل. قبرستانوں کو دیکھ لو یا ان کے روینس کو دیکھ لو، ایک ہی جیسے لگتے ہیں. خاموشی بالکل، ایک بھی سرسراہٹ، ایک بھی وسپر سنائی نہیں دیتا.
ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اللہ اتنی دفعہ آپ کو اور مجھے بار بار محبت کے ساتھ بتا رہا ہے اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا تمہیں. جب اللہ نے زمین اور آسمان بے مقصد نہیں بنایا تو وہ انسان جو اس دنیا کے اندر مزے سے گھومتا پھرتا ہے، مزے سے کھاتا پیتا ہے، مزے سے پہنتا اوڑھتا ہے، مزے سے شادی بیاہ کرتا ہے، مزے سے بچوں کو انجوائے کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، اپنی ویکیشنز مناتا ہے، کیسے اس کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا. مقصد نہ بھول جانا اپنا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. باطل مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. مما تصفون، جو تمہارے دماغ بناتے ہیں. اب دیکھیں آیت میں کیا آیا ہے. آیت کے اندر آیا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. دماغ استعمال کرو. دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارا دماغ ورنہ تمہیں جو ہے ہلاکت میں ڈال دے گا. اس کو استعمال کرو، اس پہ زنگ لگ جائے گا. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم انسان ایک ٹرائنگل کی طرح ہیں. ہمارا ٹرائنگل کیسے بنتا ہے؟ یہ ہمارا جسم، ہمارا دماغ اور ہماری روح. اگر ہم نے اپنے جسم کو حاوی کیا تو صرف اور صرف خواہشات پوری کرتے رہیں گے. اگر ہم نے اپنے دماغ کو حاوی کیا تو ہم صرف 2+2 کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو گھور کر دیکھا، آپ بھی جواب میں گھور کر دیکھیں گی. میں نے آپ کو غصے سے دیکھا، آپ بھی جواب میں غصے سے دیکھیں گی. آپ کسی کو معاف نہیں کر سکیں گی. امی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ بھی برابر امی کو تھپڑ مار دیں گی. اس لیے کہ 2+2 دماغ کہتا ہے برابر ہی ہونی چاہیے. دل کا معاملہ کریں گے تو صرف اور صرف رحم. ماں کہے گی میرے بچے سے اٹھا نہیں جا رہا، چلو رہنے دو، سحری نہیں کراتی اس کو، بغیر سحری کے روزہ رکھ لو بیٹا. نہیں اٹھا جا رہا کوئی بات نہیں. بچہ اٹھ نہیں رہا اسکول کے لیے، روز تنگ کرتا ہے، اماں کہتی چلو سو جاؤ. 1 مہینے سے اسکول نہیں جا رہا. اگر دل کے حوالے کریں گے تو رحم اور رحم سے دنیا نہیں چل سکتی. تو ہمیں اصل میں نہ جسم کو فالو کرنا ہے، نہ دماغ کو فالو کرنا ہے، نہ مجھے اور آپ کو اپنے صرف دل کو فالو کرنا ہے. مجھے اور آپ کو اپنی روح کو فالو کرنا ہے. یہ روح دل اور دماغ کے اندر بیلنس سکھا دے گی. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں. یعنی بتا دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. فرشتوں کا مقصد عبادت، بندگی. فرشتے جو بغیر خواہشات کے پیدا کیے گئے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی بالکل بھی تھکتے نہیں ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے ہم تھک گئے. باہر سے ہو کے آئیں گے تو تھک گئے، قرآن پڑھ کر آئیں گے تو تھک گئے، فارغ بیٹھے ہیں تو تھک گئے، سحری کھائیں گے تو تھک گئے، افطاری کھائیں گے تو تھک گئے، تراویح پڑھ کر آئیں گے تو تھک گئے، قرآن پڑھا تو تھک گئے. ہم کتنا تھکتے ہیں؟ علاج بتا دیا. اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو تھکن نہیں ہوتی ہے، دم نہیں لیتے. تو بتا دیا اگر تمہیں انرجی چاہیے تسبیح کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کرو، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو انرجی دے گی. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ سب جواب دہ ہیں. جیسے لوگ بعض دفعہ نہیں کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میں قیامت میں پوچھوں گی اللہ سے. اللہ اکبر. آپ سوچیں وہ دن جس کے لیے اتنی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اس دن اتنی خاموشی ہوگی کہ صرف وسپرنگ کی شاید آپ کو آواز آ رہی ہو، جہاں پوری انسانیت اکٹھی ہوگی. جہاں 2 عورتیں بیٹھ جائیں وہاں خاموشی ہوتی نہیں ہے. آپ سوچیں وہاں اس دن قیامت والے دن کتنی عورتیں اکٹھی ہوں گی، سب کو چپ لگی ہوئی ہوگی اپنے اعمال کی وجہ سے. اپنے اعمال کی یاد ان کو ہوگی، اپنے اعمال کا سین نظر آ رہا ہوگا، اور اللہ کی بنائے ہوئے اس روزے محشر کا خوف ہوگا. تو کہاں یہ کہنا کہ ہم قیامت میں پوچھیں گے اللہ سے بتاؤ ذرا مجھے ایسے بچے کیوں دیے تھے اللہ تعالیٰ، میں قیامت میں پوچھوں گی ایسا شوہر کیوں دیا تھا مجھے. کیسے پوچھیں گے اللہ سے؟ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے،
اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. شفاعت کے بارے میں اسلام میں دو کانسیپٹ سامنے کلیئر ہیں. ایک ہے شفاعت حقہ کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کی اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. لیکن یہ کنڈیشنل شفاعت ہوگی. اور جو لوگ اسلام میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے شفاعت کریں گے، ان کا کانسیپٹ شفاعت باطلہ کا ہے اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے، اس بات کو سمجھ لو کہ تمہیں خود اپنا سہارا اپنے اعمال کے ذریعے ڈھونڈنا ہے. جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی رحمت سے، لیکن اگر کچھ اعمال کیے ہوں گے، اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہوگا، جبھی فائدہ ہوگا. ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں جبھی تو آپ کو اور مجھے ویزا ملتا ہے. یا گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا، پاسپورٹ بھی نہیں بنایا اور پتہ چلا ٹی سی ایس والا آیا، یہ آپ کا امریکن پاسپورٹ پورا مل گیا آپ کو. آئیے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عمل تو کرنا پڑے گا. جنت کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی تو کرنا پڑے گا. ہم اللہ کے دین کو بہت کویسچنز کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے دین کو بہت کویسچنز کرتے ہیں تبھی ہمارے اندر جو ہے یہ شفاعت باطلہ کا کانسیپٹ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ممکن ہے، اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے، دیکھ لینا، اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن، اللہ کے رسول کالی کملی میں ہمیں چھپا لیں گے. یہ سب اور سب شفاعت باطلہ ہیں ہمارے، اور صرف ڈاؤٹس، شکوک اور شبہات ہیں جو دین کے بارے میں ہیں. ہم دین پر شکوک و شبہات کرتے ہیں، دین پر سوال پوچھتے ہیں، ہر حکم پر سوال پوچھتے ہیں. کبھی ہم نے اس بات پر سوال پوچھا کہ مجھے اپنا دایاں کان کیوں دکھانا ہے امریکن پاسپورٹ کے لیے؟ جا کے ایمبیسی والوں سے پوچھیں کیوں دکھانا ہے دایاں کان، بتائیں مجھے اس کی وجہ، پہلے میں نہیں دکھاؤں گی ورنہ. وہاں تو وجہ نہیں پوچھتے. کبھی آپ نے ڈارون تھیوری کے اوپر جو ہے اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جانوروں سے بن گئی ہوں؟ اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے. بچپن سے سال ہا سال سے نسل در نسل سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. وہی تھیوری جو میں نے پڑھی وہی میری بچے پڑھ رہے ہیں، وہی تھیوری جو آپ نے پڑھی وہی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں پر تو ہم اعتراض نہیں کرتے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین کے اندر آپ کے اور میرے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. سوال کر کے اس کو تنگ نہ کریں، سوال کر کے اس کو مشکل نہ کریں، سوال کر کے اپنے لیے شکوک و شبہات کو اکٹھا نہ کریں. تو اللہ نے بتا دیا کہ اس دن کسی کی سفارش نہیں ہے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہوں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف آپ کو اور مجھے اشارہ کروا دیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. اللہ نے کیا کیا؟ بتایا کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. سائنس نے بتایا یہ وہی فینومینا ہے جس فینومینا کے لیے کہا جاتا ہے آج اس تھیوری کو کہ یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے، کہ انیشیلی کائنات کے اندر زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، اس ایکسپلوژن سے گیسز ریلیز ہوئیں، ان گیسز کے ریلیز ہونے سے زمین اور آسمان جو تھے ان کی سٹرکچر جو تھا وہ ڈیسائیڈ ہوا. اور یہ پہلے زمین بہت گرم تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کولنگ کا سسٹم شروع ہوا اور یہ کولنگ سے سسٹم بڑھتا چلا گیا. تو اس تھیوری کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. آج کا انسان جو فزکس پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً بگ بینگ تھیوری کی طرف جاتا ہے. ایک بات کا ذہن میں خیال رکھیں، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اس قرآن میں کئی سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آج اس آیت کو وہ بگ بینگ کی تھیوری کہہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سائنس جو ہے اپنی اس بات پر قائم رہے. کل ہو سکتا ہے وہ اپنی اس تھیوری کو کوئی اور نام دے دیں. قرآن کی بات اٹل رہے گی. قرآن نے جو سائنس بتا دی وہ اپنی جگہ ایمبیڈڈ ہے. انسان اس کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھتا ہے اور سوچتا ہے، اور جس دور میں اس کے پاس جتنے اس کے گیجٹس ہوتے ہیں، جتنی اس کا علم ہوتا ہے، جتنی اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ یہ تھیوری ہے. ورنہ اگر کل کو سائنس اپنا بگ بینگ تھیوری کا ٹائٹل بدل لے گی،
قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں بدلے گا، قرآن کی آیت اپنی جگہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہی جانداروں میں حرکت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سائنس نے بھی یہ بات بتائی کہ جو سنگل سیل امیبا بنا، اس کی بھی پروڈکشن جو ہوئی تھی وہ پانی میں ہوئی تھی۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ قرآن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن۔ اگر سائنس ماڈرن ہے تو قرآن پوسٹ ماڈرن ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اس سے اپنا راستہ معلوم کریں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، سقفاً محفوظہ۔ ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر بنایا۔ ایک اور سائنٹیفک فیکٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹماسفیئر ہماری اس زمین پر بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے چیزیں اس زمین پر آ کر ٹکراتی نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس زمین پر ہم ایک بلڈنگ نہ بنا سکتے، اس لیے کہ بہت انسرٹنٹی ہوتی۔ کسی طرف کوئی میٹیورائٹ آ کر گرتا، کسی طرف کوئی چیز آ کر گرتی، کسی طرف کوئی چٹان آ کر گرتی، اور زمین کے اوپر ایک انسرٹنٹی کا معاملہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، ایک ایٹماسفیئر دے دیا ہے۔ مگر یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی آربٹس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آربٹس میں سب تیر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس اب بتا رہی ہے کہ ایک ہے میٹر اور ایک ہے ڈارک میٹر، اور جو ڈارک میٹر ہے وہ میٹر کے مقابلے میں کئی بلین ٹائمز زیادہ ہے۔ تو آربٹس میں تیر رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ دیکھیں تیرتا انسان کس میں ہے؟ میں کہوں میں تیر کر آئی ہوں، میں ہوا میں تیر کر آؤں گی؟ کس میں تیر کر آؤں گی؟ پانی میں۔ تیرتا انسان کسی چیز میں ہے نا۔ تو وہ جو جس میں آربٹس تیر رہے ہیں، میٹر تو یہ ہو گیا نا، جتنی بھی چیزیں آپ کی سالڈ چیزیں ہیں یا گیسز کی فارم ہے وہ میٹر ہو گیا۔ ڈارک میٹر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے۔ فزکس آج بتا رہی ہے، ایسٹرو فزسسٹ آج بتا رہے ہیں کہ ڈارک میٹر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو آربٹس ہیں اصل میں سارے یہ جو گیلیکسیز ہیں اور پوری یونیورس ہے، یہ ڈارک میٹر کے اندر اصل میں موجود ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو بتا دیا، اپنے ذہن سے یہ کانسیپٹ نکال دو that you only live once, you only young once۔ تم نے ایک دن مرنا ہے، تو یاد رکھنا ختم نہیں ہو جائے گی زندگی، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ یہ منکرین حق جو تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، ہر چیز جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج ہی مل جائے، کل کیوں؟ بچوں سے صبر نہیں ہوتا؟ آپ کہیں بچے آپ سے کوئی چیز مانگے، آپ کہیں اچھا عید پر دلاؤں گی، عید پر کیوں؟ ابھی دلائیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں ہمارے شوہر کہیں، آپ کہیں مجھے جو ہے فلاں جگہ کا فرنیچر چاہیے، آپ کے شوہر کہیں اس سال نہیں اگلے سال دلاؤں گا۔ اگلے سال کیوں؟ اس سال کیوں نہیں؟ حالانکہ اگلے سال آتے کوئی دیر لگتی ہے۔ انسان ہر چیز کو لینے میں جلدی کرتا ہے، اگر کسی چیز کو لینے میں ڈیلے کرتا ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب، اس کا علم اور اس کا عمل۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یخلق دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بتا دیا گیا مذاق مت بناؤ چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر علم کو آہستہ آہستہ خود بخود کھول دیا گیا۔ آج سے 1450 سال پہلے شاید سن کے کہ آسمان کو چھت بنایا گیا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن جیسے جیسے سائنس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں کے سامنے وحی کی تعلیمات کھولتی چلی گئیں، تو لوگوں کو تو وحی کے اور قریب آنا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹا ہوا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی، لوگ وحی کے علم سے دور جاتے گئے، لوگ سائنس کو اعلیٰ سمجھتے رہے اور وحی کے علم کو کمتر سمجھتے رہے۔
بتا دیا گیا کہ اس کائنات کو جس کے سائنس کے پیچھے تم اپنی جان لگا رہے ہو، اپنی ریسرچ کر رہے ہو، اپنا سارا وقت اور انرجیز لگا رہے ہو، ان سب کو ایک دن موت آ جائے گی، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو دن کو تمہیں رحمان سے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہماری زندگی کا سر و سامان ہم دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ بتا دیا گیا سائنس کا ایک اور فیکٹ کہ زمین جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد کانٹریکٹ کرے گی، سائنس نے بھی بتا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، گھٹ رہی ہے، فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے اسکالرز ایک اور اس کا اینگل بتاتے ہیں، اور وہ اینگل اس کا کیا بتاتے ہیں کہ جیسے دن اور رات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے عروج اور زوال کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی بھی عمر گھٹتی جاتی ہے، جوانی گزرتی جاتی ہے۔ جب جوانی میں اپنی ساری صلاحیتیں اور سینسز اپنے عروج پر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتی جاتی ہیں، گھٹتی جاتی ہیں، ان میں کمی آتی جاتی ہے۔ انسان کا جو دنیا کا حصہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی موت کی طرف واپسی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بہت نعمتیں آ جاتی ہیں تو مثال کے طور پر بہت کھانا آ گیا، بہت پیسہ آ گیا، لیکن ڈائبٹک ہو گئے 40 سال کے بعد، اب کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ بہت کپڑے ہیں لیکن اب جسم ویسا نہیں رہا، بہت وقت ہے لیکن اب نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ انسان کا دنیا میں حصہ کم کرتا جاتا ہے۔ یہ بھی اس آیت کے اندر اسکالرز کا ایک کہنا ہے، بہت معنی اس کے لیے ہیں انہوں نے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اگر تیرے رب کا عذاب ذرا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہمارے سامنے لے آئیں گے، اور حساب کتاب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ بتا دیا گیا جس کو حساب کتاب کی فکر ہوگی وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی گناہ میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ اور ترازو کی بات کر دی، مطلب ہے پریسیژن۔ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے میں فلاں کو حصے دے دوں گی، آپ نے ہاتھ سے پکڑے اور حصے بنا کر کسی چیز کے دے دیے۔ ایک ہوتا ہے میں ترازو میں ڈال کر دوں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریسیژن، ایک پوائنٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو 10.5 دیا ہے تو ساروں کو 10.5 ملے گا۔ اگر میں نے 99 ٹائمز کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ 99 ٹائمز حقارت کی نگاہ سے دیکھنا میرے ترازو میں سے نکال لے گا، اللہ اس کو پلڑے میں ڈال دے گا۔ پریسیژن کا ذکر آتا ہے اس ترازو سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اب بھی قرآن پڑھ لو، دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی، کیوں تم اعتراض کرتے ہو؟ آج ہمیں بھی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دنیا کو پیسفل جگہ بنانے کے لیے، دنیا پر اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آخرت سنوارنے کے لیے اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اپنی اگلی نسل کے لیے جو لیگیسی ہم چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔